बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ आप लोगों के साथ एजुकेशन पॉइंट से, जहाँ हम कर रहे हैं उर्दू का काम। यहाँ मैं आप लोगों को आजकल करवा रही हूँ ग्रामर की कुछ चीज़ें, और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को दायरे रकम के सिलेबस में से बहुत सा काम करवाया है। और ख़ासकर मैंने आप लोगों को 5वीं की वर्क बुक्स, जो कि दायरे रकम का सिलेबस है, जिसकी हेल्पिंग बुक मिलना बहुत ही मुश्किल है, जो कि मेरे ख़्याल में मिलती भी नहीं है कि कहीं से। तो मैंने वहाँ आप लोगों को 5वीं का बहुत सा काम जो है वो करवा रखा है, तो काइंडली आप लोग वो सारा वॉच कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को दायरे रकम के सिलेबस में से कुछ और भी कहीं से कुछ ज़रूरत है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आप लोगों की ज़रूरत को पूरा करूँगी। आज के हमारे टॉपिक में हमारे पास है मज़मून, जिसका उन्वान है हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इससे पहले कि हम जाएं अपने काम की तरफ, मैं डेली की तरह आप सब लोगों से दोबारा से कह दूं एक बार कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो मिल सके। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तो आइए चलते हैं हम अपने आज के काम की तरफ। तो मैं मज़मून आप लोगों को करवा रही हूँ टॉपिक के साथ, यानी कि हेडिंग दे के करवा रही हूँ। डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं और उनकी फिर आगे से डिटेल दी जाती है। तो यहाँ सबसे पहला हमारे पास हेडिंग है रसूलों की ज़रूरत। अल्लाह ताला ने इंसानों को दुनिया में अपना खलीफा यानी नाइब बनाया और इंसान की रहनुमाई और हिदायत के लिए बेशुमार नबी भेजे, और ये पाक हस्तियाँ अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके के मुताबिक इंसान की रहनुमाई करती रहीं और अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुंचाती रहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सबसे प्यारे और आखिरी रसूल हैं। अब अल्लाह ताला ने 1,24,000 तकरीबन पैगंबर और रसूल भेजे हैं, जो हमें उसका पैगाम हम तक पहुंचाते रहे हैं। लेकिन जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। इन्हें सब नबियों का सरदार बनाकर आखिर में भेजा गया। अगला टॉपिक है हमारे पास, अगली हेडिंग है पैदाइश व परवरिश। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के मुअज़्ज़िज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब अरब के शहर मक्का के सरदार थे। आपके वालिद माजिद का नाम अब्दुल्ला और वालदा माजिदा का नाम आमना था। आपके वालिद आपकी पैदाइश से पहले ही फ़ौत हो गए थे, यानी कि आपकी पैदाइश से पहले ही उनका इंतकाल हो गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश हज़रत हलीमा सादिया की निगरानी में हुई। अब जब आप मक्का में पैदा हुए तो वहाँ पर रिवाज था कि गांव के लोग आकर बच्चों को जो नौमौलूद बच्चे होते थे उनको आकर लेकर जाते थे, और वहाँ उनकी परवरिश होती थी, और उनकी निगरानी में बच्चे जो है वो उनकी परवरिश की जाती थी। तो इसी तरह हज़रत हलीमा सादिया आई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर गई हैं एक गांव में, और हज़रत हलीमा सादिया की निगरानी में इनकी परवरिश हुई थी। अगला है हमारे पास जवानी, यानी बचपन हलीमा सादिया की निगरानी में गुजरा था, और जवानी हमारे पास यहाँ पर बताया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी बचपन की तरह निहायत पाकीज़ा थी। ना कभी किसी के साथ झगड़ा किया और ना ही बेहुदा खेल कूद में शरीक हुए। अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेज़ाबाजी, शमशीर ज़नी और
گھڑ سواری جیسے مجاہدانہ کھیلوں میں حصہ لیتے تھے، یعنی کہ بچپن میں بھی کوئی کسی قسم کی ایسی شرارتیں نہیں کرتے تھے جس سے کسی کی دل آزاری ہو، جس سے کسی کا دل دکھے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوانی میں بھی اس طرح کے کوئی بیہودہ کھیل نہیں کھیلے جن میں لڑائی جھگڑے کی کوئی بات ہو، تو جو ہے وہ مجاہدانہ کھیلوں میں حصہ لیتے تھے، یعنی کہ وہ گھڑ سواری جیسے کھیل جو ہے وہ کھیلا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و دیانت کے باعث مکے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کہہ کر پکارتے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ بچپن سے لے کر جوانی میں اور جتنی زندگی جی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سچ بولا ہے، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے کسی بھی حالت میں۔ تو جو ہے وہ مکے کے لوگ آپ لوگوں کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت خدیجہ سے نکاح۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر آپ کو شادی کی دعوت دی۔ اب حضرت خدیجہ سے آپ کی ملاقات کیسے ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کی غرض سے سامان لے کر دوسرے ملکوں میں جایا کرتے تھے، تو اسی طرح حضرت خدیجہ کو پتہ چلا، تو حضرت خدیجہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مال دے کر، یعنی کہ حضرت خدیجہ ایک بہت ہی مالدار خاتون تھی، تو انہوں نے اپنا سامان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے کر تجارت کی غرض سے ایک دوسرے ملک میں بھیجا۔ دوسرا ملک کون سا تھا؟ شام کے ملک میں بھیجا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کے ملک سے واپس آئے تجارت کی غرض سے، تو جتنا بھی منافع ہوا تھا وہ بھی حضرت خدیجہ کو بتایا، اور بہت پہلے سے زیادہ منافع ہوا تھا، تو حضرت خدیجہ کو یہ بات بہت پسند آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری دیکھتے ہوئے حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام قبول فرما لیا۔ حضرت خدیجہ سے شادی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ آپ دیکھیں کہ ان کی عمروں میں بھی کافی فرق تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ ان کا پیغام قبول فرما لیا تھا۔ اعلان نبوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غور و فکر اور عبادات کے لیے غار حرا میں چلے جایا کرتے تھے اور کئی دن وہاں گزارتے تھے۔ 40 برس کی عمر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے، چنانچہ آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں دن رات وہاں عبادات کرتے تھے، تو 40 سال کی عمر کو جب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے وحی بھیجی تھی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیا تھا۔ پھر جب پیغام پہنچانا شروع کر دیا تو بہت سے لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں، ہم ان کے پیغام پر ایمان نہیں لائیں گے، ان کا پیغام سچا نہیں ہے، یہ وہ۔ بہت سے لوگ تھے جو ڈیفرنٹ طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ تو پھر کیا ہے کہ جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رہنا مشکل کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا۔ تو اگلی ہیڈنگ ہے ہمارے پاس ہجرت مدینہ۔ عرب کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور مختلف برائیوں میں مبتلا تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں توحید کی تعلیم دی اور برے طور طریقے چھوڑنے کی تلقین کی، تو وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف ہو گئے۔ جب کفار مکہ کی طرف سے مظالم کی انتہا کر دی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت مدینہ ہجرت کر گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
مکہ کے رہنے والے تھے، لیکن جب آپ نے یہ تعلیم دینا شروع کی تو لوگ جو تھے وہ آپ کے دشمن بن گئے، یعنی کہ وہ جن برائیوں میں مبتلا تھے، طرح طرح کی رنگ رنگ کی برائیاں جو ہیں وہ انہوں نے پال رکھی تھی اور وہ اسی کو سب سچا سمجھتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان برائیوں سے روکنے کی کوشش کی تو وہ لوگ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے اور آپ کے جانی دشمن بن گئے، آپ کی جان کے دشمن بن گئے تھے۔ تو پھر اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا تھا۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس اگلی ہیڈنگ ہے تعلیمات نبوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید، مساوات، اخوت، محبت اور بھائی چارے کا درس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقوی اور پرہیزگاری کی راہ دکھائی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق کا درس دیا، یعنی کہ کسی سے بھی ملو اس سے اچھے طریقے سے ملو، اچھے بول چال سے، اچھے انداز سے ملو، چھوٹوں کی بھی عزت کرو، بڑوں کی بھی عزت کرو، سب سے پیار محبت سے پیش آؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرہیزگاری کی راہ دکھائی، یعنی کہ نیکی کی راہ پر چلو اور برائیوں کے کاموں کو چھوڑ دو۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس وفات۔ 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,00,000 صحابہ کرام کے ہمراہ حج ادا کیا اور اس موقع پر تاریخی خطبہ دیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا تھا اور آخری تقریباً جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا ٹائم قریب آ گیا تھا تب کا یہ ہے کہ آپ نے تب حج ادا کیا تھا۔ 11 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخار میں مبتلا ہوئے اور پیر کے روز 12 ربیع الاول کو اپنی جان خالق حقیقی کے سپرد کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ اقدس مدینہ منورہ میں ہے۔ تو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش جو ہے وہ بھی 12 ربیع الاول کو ہی بتائی جاتی ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دن ہے وہ بھی 12 ربیع الاول کا ہی دن ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، ہمارا آج کا لیسن۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تو جانے سے پہلے ایک بار میں آپ لوگوں کو پھر سے یاد کروا دوں کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل نہیں سبسکرائب کیا تو جلدی جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ اس قسم کے معیاری کام سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اپنے بڑوں کا ادب کریں۔ اللہ حافظ۔